لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرد وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہان. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من العانی الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شگفتہ بنت فاروق حیدر، مرحوم ذوالفقار حیدر ابن حسن اطہر، مرحوم حسن اطہر ابن محمد اسحاق صاحبان کے روح ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجلس سال ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی کا عظیم سرمایہ اور عظیم دولت عطا فرمائی، اور اس عظیم سرمایے کو کس طرح اور کس راہ میں خرچ کیا جائے اس کا طریقہ بھی بتایا. دیکھیں، ایک مرتبہ آپ کو کوئی بزنس اور تجارت کا طریقہ بتائے تو پھر وہ آپ کو پیسہ نہیں دیتا کہ انویسٹ کرنا بھی آپ کو کس عنوان سے. یہ فقط پروردگار عالم ہے جس نے آپ کو سرمایہ بھی دیا اور طریقہ تجارت بھی بتایا کہ کس سرمایے کے ساتھ کون سی تجارت کرو، اور اس تجارت میں کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے. یہ پورا قرآن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو بہت بڑا ہنر ہے خود زندگی گزارنا. روایت میں ہے کہ اذا قام عبد یوم القیامہ، پہلا قدم جب انسان روز قیامت رکھے گا چند سوالات اس سے ہوں گے. ان عمرہ فیما افنا ہو، پہلا سوال یہی ہوگا کہ تمہاری عمر
جو اللہ نے تمہیں عطا کی تھی اسے کہاں بسر کیا، اس عمر کو تم نے کہاں پر گزارا۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کس جوانی کو تم نے کہاں گزارا۔ وَأَنْ مَالِهِ، تمہارے مال کے بارے میں سوال ہوگا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَإِلَىٰ أَيْنَ أَنْفَقَهُ، کہاں سے مال لیا اور کہاں پہ مال کو خرچ کیا۔ وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، چوتھا سوال جو بہت اہم سوال روز قیامت ہم سے ہونے والا ہے، وہ محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ یعنی اگر آج کی اس مجلس میں فقط ان 4 سوالوں کے بارے میں ہم غور کریں کہ ہماری کتنی تیاری ہے۔ فیما افنا ہو، میں اپنی عمر کے بارے میں خدا کے حضور میں کیا جواب دوں گا۔ پھر عمر کا یہ خاص حصہ جو جوانی کا ہے، جو خصوصیات اس حصے میں ہے وہ عمر کے دوسرے حصے میں نہیں ہے، اس کا میں کیا جواب دوں گا۔ پھر اس کے بعد من مال ہی، میرے مال کے سلسلے میں مجھ سے سوال ہوگا، من این اکتسبہ، کہاں سے لائے، وہ فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، یعنی دونوں سوال ہے، لائے کہاں سے، خرچ کہاں سے کیا۔ پھر اس کے بعد ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت سے سوال ہوگا، چونکہ پوری زندگی کی روح کا نام محبت اہل بیت ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان زندہ مردہ ہے، اور یہ ہو تو قبر میں رہ کے زندہ ہے۔ توجہ فرما لیں، یعنی اگر یہ ہو، یہ روایت ہے نا، من مات علی حب آل محمدین مات شہیدہ، کا معنی کیا کریں گے کہ اگر محبت کے ساتھ گیا ہے تو قبر میں بھی زندہ ہے، اور محبت کے بغیر ہے تو قبر کے باہر بھی مردہ ہے۔ یہ زندگی ہے۔ زندگی اگر محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، روح زندگی آپ کی یہی ہے۔ اب آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھیے، کیا عجیب ارشاد ہے، بِمُوَالَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ، اہل بیت آپ کی محبت اور آپ کی موالات ہے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کی محبت نہ ہو تو ہماری اطاعتیں قبول نہیں ہوں گی۔ حتیٰ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، عجیب روایت تھی، اکثرکم نوراً یوم القیامہ، دیکھیے قیامت میں ایک جو بڑا خطرناک ماحول ہے، معلوم ہے قیامت میں اندھیرا بہت زیادہ ہے، اجالے ہمارے اعمال کریں گے۔ روایت میں کہ اکثرکم نوراً یوم القیامہ، تم میں سے سب سے زیادہ نور قیامت میں کس کے پاس ہوگا؟ بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ۔ اور قیامت کا نور یہ روشنائی نہیں ہے، وہی درجات ہیں، یعنی جو طے کرنے ہیں۔ چونکہ بعض تعبیرات ہمارے یہاں ایسی آتی ہیں کہ ہم دنیاوی ماحول میں رچے بسے ہوتے تو معنی بھی وہی کرتے۔ اکثرکم نوراً یوم القیامہ، یعنی قیامت میں سب سے زیادہ پر نور صاحب نور کون ہوگا؟ روایت کی تھی اکثرکم حباً لأہل البیت، تم میں سے جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت اہل بیت ہوگی وہ قیامت میں اتنا زیادہ منور ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے لہذا خود ہم یہاں پر ہیں، یہی محبت اہل بیت کا سرمایہ جو ہمارے پاس ہے، اس پر 1000 مرتبہ دن بھر میں انسان شکر کرے کہ میرے اللہ تو نے اس گھر میں پیدا کیا، اس خاندان میں پیدا کیا، ان لوگوں کے درمیان پیدا کیا کہ میں محمد و آل محمد سے آشنا ہوں۔ یہ آشنائی بڑی جگہ کام آئے گی۔ نبی اکرم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد اسلام کا نام محبت اہل بیت ہے۔ آپ کتنی بڑی بھی عمارت بنا لیجیے، بنیاد اگر نہیں ہے نا تو عمارت ہوا پہ معلق ہوتی، ٹھہرتی نہیں ہے۔ لہذا اسلام کی عمارت اور ایمان کی عمارت کو بھی اگر بچائے رکھنا ہے تو یہ محبت اہل بیت جو بنیاد ہے۔ میں عرض کروں انہی سوالات کو اگر آج ہم گفتگو کریں کہ ہم نے کتنی تیاری کیا، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، ہم اپنے سلسلے میں آ کر غور کریں۔ جو معصوم فرماتے ہیں اول قدم جو آپ قیامت میں رکھو گے تو پہلا سوال آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں ہوگا۔ یہ سب سے سستا مرحلہ ہوتا ہے جس کو خرچ کرنے میں ہم ذرہ برابر دریغ نہیں کرتے۔ پیسہ خرچ کرنے میں 50 مرتبہ سوچتے ہیں، یہاں خرچ کریں
یہ اتنا السلام علیکم، یہ اتنا پیسہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، یہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد میں نے اس کے بدلے میں کیا پایا، کیا حاصل ہوا؟ حتیٰ چیز اور پیسے کو میچ کرتے ہیں، کہتے ہیں 100 روپے کا سامان یہ نہیں تھا، 500 کا یہ سامان نہیں تھا، میرا پیسہ 1000 تھا، یہ سامان تو 200 روپے کا ہے۔ یعنی جب چیز اور پیسے کو میچ کرنے کے ہم عادی ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے سرمایہ حیات کو سوچتے ہیں کہ زندگی کی اتنی بڑی دولت میں نے یہاں پر دیا، اس کے بدلے مجھے ملا کیا؟ میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ جو زندگی کا یہ عظیم حصہ میں کسی کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں لے کیا رہا ہوں؟ مجھے ملا کیا ہے؟ مجھے حاصل کیا ہوا ہے؟ واقعی مجھے کچھ حاصل ہوا یا فیما افنا ہو، اس عمر کو میں نے فنا کر دیا، یہ عمر بڑی قیمتی تھی میری۔ لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ ہم غافل ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا پرابلم جو انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ غفلت کا پرابلم آتا ہے۔ انسان بے توجہی کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے تو یہ سرمایہ حیات لٹاتا ہے، توجہ کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے تو ایک ایک سانس سے سبحان اللہ کا ثواب لیتا ہے۔ دیکھیں ہم زندگی توجہ کے ساتھ گزار رہے ہیں یا بے توجہی میں۔ عموماً مجلسوں میں کہا جاتا ہے توجہ فرمائیے، لیکن اصل زندگی میں کہا جائے کہ توجہ فرمائیے، کہ زندگی میں توجہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ کبھی بے توجہی کی زندگی کہاں گزر جائے، کہاں بسر ہو جائے، ہوتا ہے۔ حضرت امیر کی وہ بڑی حسین ربائی ہے مولا کی، مولا فرماتے یا من بے دنیا ہو اشتغل قد غرہ طول العمل والموت یاتی بغتتاً والقبر صندوق العمل۔ عجب ربائی ہے، واقعی میں جب پڑھتا ہوں مجھے اس ربائی میں عجب مزہ آتا ہے۔ حضرت یا من بے دنیا ہو اشتغل، اے وہ انسان جسے دنیا نے مشغول کر رکھا ہے، مصروف کر رکھا ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتا ہے، یہاں جانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پوری طرح دنیا نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ رکھا ہے۔ وقد غرہ طول العمل، اس کی لمبی لمبی آرزویں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی آ کر ایک مقام پر رک جائے کہ نہیں اب اس کے بعد کچھ نہیں، قد غرہ طول العمل، لمبی آرزویں اس کو دھوکہ دیتی ہیں۔ والموت یاتی بغتتاً، ناگہانی موت کا فرشتہ آتا ہے۔ والقبر صندوق العمل، اور ہمیں اس قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو قبر ہمارے عمل کی صندوق ہے۔ اب آپ دیکھیے ناگہانی طور پہ اگر آپ کو ایک گھر سے دوسرے گھر لے جایا جائے جہاں پہلے سے کتنے سامان آپ کی چھوٹ جائیں گے، کہتے نہیں 15 منٹ میں آپ کو خالی کرنا ہے، اور وہ 15 منٹ میں آپ کے پتہ نہیں کتنے قیمتی سامان چھوٹ جاتے ہیں۔ یہیں پر انسان اگر توجہ کر لے، ہر لمحہ انسان، بعض ہوتے ہیں ہماری طرح ان کو لگتا ہے کہ نہیں بڑھاپا آئے گا، کھانسیں گے، اس کے بعد طبیعت خراب ہوگی، پھر موت آئے گی۔ ایسا پروسیس ضروری نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے تھوڑے سے آئیڈیاز بنا رکھے ہیں، یہ ناگہانی موتوں کے لیے اتنا سب کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیمار پڑیں گے، پھر اس کے بعد کچھ دنوں تک آپ کی عادت کو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو انتقال کی خبر دی جائے گی، پھر موت کا فرشتہ سسٹمیٹک ہے۔ نہیں ہوا، ایک وقت آیا، انسان نکلا، ناگہانی اسے موت کا ابھی ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ دیکھتے ہیں ناگہانی موتوں کو، اگر آپ ملاحظہ کریے، اگر انسان ایسے موقع پہ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا کہ میں اپنے وجود کو تیار کیسے کروں، کیا کیا جائے اپنے وجود کو تیار کرنے کے لیے، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، تیاری کے لیے چونکہ ناگہانی آنا ہے، ایک کام یہ کریے کہ غفلت سے ذکر تک آ جائیے، بس یہی ایک مرحلہ طے کریے۔ دیکھیے ایک ہوتی غفلت، اس کا اپوزٹ جو لفظ ہے وہ ذکر ہے۔ غافل یعنی بے توجہ، ذاکر یعنی متوجہ، توجہ فرما رہے ہیں، غافل یعنی بے توجہ، ذاکر یعنی متوجہ، یعنی ذاکر یعنی یاد میں ہے، یاد میں ہے یعنی غافل نہیں، یہی ذکر ہے۔ یہ جو آپ سے کہا جائے ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو، حتیٰ روایت میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 5 لوگ ایسے ہیں جن پر شیطان کا کنٹرول نہیں چلتا، اور یہ خود شیطان کا اعتراف ہے کہ خمسۃ اشیاء لیس فیہن رخصہ، 5 چیزیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا، شیطان کا سب سے بڑا کام ہی ہے یہ کہ آپ کو
ذاکر سے نکال کر غافل بنا دے۔ توجہ فرما لیں، یعنی آپ کو حال ذکر سے نکال کر غفلت میں لے کر چلا جائے، یہ شیطان کا کام ہے، کیونکہ غفلت میں لے آیا، اس کے بعد جو چاہے آپ سے کرا دے۔ لیکن اگر آپ متوجہ تھے، آپ کا فوکس تھا، تو آپ تو نہیں ہٹیں گے۔ شیطان سے بچنے کے لیے یہ 5 راستے، خود 5 مجلس ہے، لیکن میں 1-2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر حال ذکر میں رہنا، ذکر کا معنی بھی کہیے تو لوگ تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ذکر تسبیح لفظی کا نام نہیں ہے صرف۔ دیکھیں، ایک مرتبہ میں زبان سے اللہ اکبر کہتا ہوں، یہ ذکر ہوا زبان کا، لیکن ایک مرتبہ وقت اذان میں مسجد میں نظر آتا ہوں، وہ ذکر ہوا عمل کا۔ پتہ نہیں بات آ نہیں، زبانی ذکر کرنے والے عین ممکن ہے کہ گناہ کے وقت بھی یا اللہ کہیں، توجہ فرما لیں، کیونکہ یہ زبان سے ذکر کرتا ہے۔ لیکن جس کا وجود ذکر ہے، جو ذاکر ہے قلباً، اور شاید یہیں پر ایک جملہ عرض کروں کہ بعض ذاکر وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کا نام ہی ذکر بن جاتا ہے، اور وہ ذاکرین صرف اہل بیت ہیں۔ یہ ذکر کی اس انتہا پہ ہیں کہ اب یہ ذاکر نہیں ہے، اب نام علی خود ذکر ہے، نام زہرا خود ذکر بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یہ ہوتا ہے کہ ذکر کی اس انتہا پہ پہنچ جائیے کہ خود آپ کا نام تب جا کے کسی کے لیے آتا ہے نا۔ ذکر علی عبادہ کا معنی کبھی آپ نے سوچا کہ علی کا ذکر عبادت ہے؟ کیسے علی کا ذکر عبادت ہے؟ چونکہ علی ذاکر نہیں ہے، علی خود اب ذکر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تب جا کے علی کا ذکر عبادت بنے گا نا، ذاکر کا ذکر عبادت نہیں بنتا۔ جب ذاکر ذکر کے مرحلے پہ پہنچ جائے کہ اس کا نام خود ذکر ہو جائے۔ بہت سی روایتیں آپ دیکھ لیجیے جہاں جہاں نام مولا کو اسم اعظم سے تعبیر کیا گیا۔ آپ دیکھیے وہ خیبری شخص جب مولا کے ساتھ گزر رہا تھا، درمیان میں ایک پانی پڑا تو وہ اس طرف چلا گیا، اس نے حضرت امیر کے ساتھ تو نہیں پہچانتا تھا مولا ہے، اس نے دریا پانی تھوڑا بھی رہا ہوگا لیکن وہاں سے پار کر نہ سکتا، جب اس سمت پانی کے پہنچ گیا تو اس مولا کو تو نہیں اس نے کہا یا فتح، حضرت امیر کو مخاطب کرے، اے جوان، لو عرفت ما عرفت، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے، لجریت کما جریت الماء، تو تم بھی پانی میں اسی طرح تیر کے آ جاتے، چل کر آ جاتے جس طرح میں آیا۔ اب یہ تو کچھ پڑھ کے گیا تھا، حضرت کو تو کچھ پڑھنے کی ضرورت تھی نا، ذکر تو ذکر ہے۔ توجہ فرما لیں، حضرت نے نگاہ کیا، پانی پتھر کی طرح ہوا، حضرت عبور کر کے اس طرح پہنچے۔ اب روایت کہتی ہے اس نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھ دیا، کہنے لگا یا فتح ماذا قلت حتی حولت الماء حجرا، اے جوان تم یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا کہ پانی پتھر ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا ماذا قلتا، تم نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا انا دعوت اللہ باسمہ الاعظم، میں یہ کہہ رہا تھا ذاکر ذکر کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کو پکارا اللہ کے اسم اعظم سے۔ حضرت نے کہا وما اسم الاعظم، اور وہ اللہ کا اسم اعظم کیا تھا؟ اس نے کہا انا دعوت اللہ باسم وسیع المصطفیٰ، میں نے اللہ کو حضرت مصطفیٰ کے وسیع کے نام سے پکارا۔ حضرت نے فرمایا وَأَنَا وَسِيُّ الْمُصْطَفیٰ، اور میں وہی وسیع مصطفیٰ۔ وَأَنَا وَسِيُّ الْمُصْطَفیٰ، تو نے میرے نام کا لے کے پانی کو پتھر کیا ہے، میں وہی ذات ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا ذکر اتنے مرحلوں کو طے کرتا جاتا ہے کہ ذاکر خود ذکر بن جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اس کا وجود بے تمام ہی ذکر ہو جائے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں، میں عرض یہ موضوع نہیں تھا، میں لانا چاہ رہا تھا کہیں اور، کہ ذکر جب بن جاتے نا تو اب آپ ہی کی ذات بنتی، جس کے لیے کہا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہم ہی سے خدا پہچانا گیا، ہمارے ہی ذریعے خدا کی عبادت کی گئی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ذاکر ذاکر نہیں رہ گیا، یہ ذاکر خود ذکر ہو گیا۔ ہماری زندگی میں بھی یہ ذکر کب آئے گا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا شیطان اس وقت تک ہم پر قابض ہے جب تک ہم ذاکر نہیں بنتے، جب تک ہم یاد غفلت سے نکل کر یاد بھی نہیں تھے۔ عرض کیا شیطان کا 5 لوگوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ان میں سے ایک من کثر تسبیحہ فی لیلہ و نہارہ، جس کے دن و رات میں تسبیح زیادہ ہو جائے، شیطان کہتا ہے یہ میرے کنٹرول کے باہر ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ذکر کثیر میں ایک اہم ذکر کثیر تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ۔
اس تسبیح کے ساتھ شاید وہ دیانتیں ہم نہیں کر پاتے جو ہوتا ہے. میں اکثر جگہوں پہ اس چیز کو بیان بھی کرتا ہوں کہ نماز کے بعد 2 دعا کم پڑھیے چلے گا، لیکن تسبیح حضرت زہرا آرام سے پڑھیے. جو ہماری مسجدوں میں کبھی دوڑ مچی ہوتی دعا پڑھنے کی، یہ والی بھی پڑھنا ہے، وہ والی بھی پڑھنا ہے، پھر تسبیح ایسے ختم ہوتی ہے کہ تسبیح کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. وہ تو کچھ دانے آ کے روک دیتے ہیں کہ بھیا اب اللہ اکبر بس، نہیں تو اتنی اسپیڈ میں. یہاں ٹائم دیجیے تسبیح میں. میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں روایت میں کہ وہ 1 رکعت نماز جس کے بعد تسبیح پڑھی جائے 1000 رکعت کے برابر ہے. وہ 1 رکعت نماز، یعنی وہ 2 رکعت جو آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد اگر تسبیح بی بی دو عالم آپ نے پڑھا تو اللہ اس نماز کو 2000 رکعت کے برابر کرتا ہے. اب جا کر روایت دیکھیے کہ 1000 برابر نمازیں ہوتی کہاں ہیں. روایت میں کہ مسجد النبوی میں اگر تم 1 رکعت نماز پڑھتے ہو تو 1000 رکعت کے برابر ہے. یہاں پر تسبیح حضرت زہرا اگر بعد میں آپ پڑھو تو 1000 رکعت کے برابر. آپ غور کریے، یہ یاد ہے، یہ یاد ہے. یہاں ذکر ہے، یہاں ذکر، یعنی میں اپنے وجود کو غفلت سے نکالوں. کیا کروں؟ چونکہ سال ثواب کی مجلس میں 2-3 مرحلے آپ کی خدمت میں جلدی عرض کروں. یاد میں رہنے کے لیے، ذکر میں رہنے کے لیے ایک سب سے اہم چیز معلوم ہے کیا ہے؟ یہ ذکر الموت ہے. اس کو اپنے دھیان سے نہ جانے دیں. یاد موت ہر لمحہ انسان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں رہنے نہیں ہوں. بار بار ہم بھول جاتے ہیں، یہ ہمارا پرابلم ہے. ہم جس میٹیریل سے بنے ہیں نا، اس میٹیریل کی بھی یہی خاصیت ہے کہ یہ بھلا دیتا ہے. تھوڑا سے بیمار ہوتے ہیں یاد آتا ہے، جہاں ہاسپٹل سے باہر نکلے وہاں سب ختم کہ کبھی ہم بیمار بھی تھے. لیکن کون سی چیز سنبھال کے رکھیں؟ میں فقط ایک روایت پڑھوں. روایت میں کہ ذکر الموت، یاد موت کیا کرے گی آپ کو؟ 5-6 فائدے بتائیں روایت میں. کاش اس کو ہم ایک مرتبہ اپلائی کرتے. روایت میں کہ ذکر الموت یمیت الشہوات فی النفس. یاد موت کا پہلا اثر کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ جو تمہارا نفس خواہشات کا طوفان اس کے اندر ہے، یہ نفس ہے نا، یہ نفس کو کنٹرول کرنا بہت خطرناک چیز ہے. آپ ہو سکتا ہے میدان جنگ میں جائیے، تلوار چلائیے، دشمن پر غالب آ جائیے، دشمن کو میدان سے بھگا دیجئے. پہلوان آپ جیسا کوئی نہ ہو، لیکن انہی پہلوانوں کو ہم نے اس نفس کے ہاتھوں ہارتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی وہ لوگ جو اپنے باہر کے دشمن سے بڑی آسانی سے جیتتے ہیں، اپنے آپ سے ہار جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی بہادری. آپ دیکھ لیجئے، میں ہو سکتا ہے پورے ملاڑ میں سب سے جیت جاؤں، یہ سب میرے باہری دشمن تھے، لیکن میں اپنے آپ سے دن بھر میں کئی مرتبہ ہارتا ہوں. دن مرتبہ میں کئی مرتبہ جس کے ہاتھوں سے مجھے شکست ہوتی ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں سے. آپ دیکھ لیجئے، یہ نفس ہر لمحہ آپ کو ذلیل کرتا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں ان عاد عدوک نفسک التی بین جنبیک. عجب ہے، ہم سب تلاش میں رہتے ہیں نا ہمارا سب سے بڑا دشمن ابھی اس محلے میں کون ہے، ان سے پوچھتے ان سے پوچھتے. پیغمبر فرماتے تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارا نفس ہے. یہ سب سے بڑا دشمن کیوں معلوم ہے؟ کوئی بھی دشمن آپ کا کتنا بڑا بھی ہو نا، اگر وہ آپ کے پاس آیا، غصے میں آیا، آپ نے اسے 1 گلاس پانی پلایا نا، وہ تھوڑا سے ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن یہ نفس وہ دشمن ہے کہ اگر اس کے ساتھ تھوڑا سے بھی آپ نے نیکی کیا، یہ اور ظلم کرے گا. اب مثال دوں آپ کو، کسی دن آپ تھک کے آئیے شادی سے اور کہیے نماز تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں، نفس کہتا ہے تھوڑا آرام کرو. اگر آج اس کی بات آپ نے مانا نا، کل یہ آپ کی نماز قضا کروائے گا. اگر آج آپ نے اس کی بات مان لیا کہ ہاں تھوڑی دیر میں پڑھوں گا، تو کل ہی آپ کی، یہ وہی دشمن ہے کہ جس کو ذرا سے آپ نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد یہ آپ کے وجود پر حاکم ہو جائے گا. لہذا یاد موت کیا کرے گی؟ اسی نفس کو ذلیل کرے گی. کس بات کا تکبر، کس بات کا گھمنڈ؟ ایک دن اسی مٹی کے درمیان تمہیں چلے جانا. دیکھیں یہ عجب مرحلہ ہے. اور میں اگر آپ کی خدمت میں یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کے عرض کروں نا، نفس کے ہاتھوں ہارے ہوئے لوگ آپ تاریخ میں جا کر اٹھا کر دیکھیے کہ جو لوگ نفس کے ہاتھوں ہارے، زبیر، طلحہ،
یہ لوگ میدان جنگ میں نہیں ہارے تھے. آپ نے غور کیا ان لوگوں نے میدان جنگ میں ہار نہیں ہوئی تھی. میدان جنگ میں زبیر کی تلوار بہت کام آئی تھی. حضرت امیر زبیر کے مرنے کے بعد زبیر کی تلوار دیکھ کر کہتے تھے کہ اس تلوار نے کتنی مرتبہ رسول کی پیشانی پہ جو شکن آ جاتی تھی دور کیا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ حضرت امیر لفاظیاں تو نہیں کریں گے نا, لیکن یہی زبیر جو ہر میدان میں فاتح تھا اپنے نفس کے ہاتھوں ہارا. جب انسان نفس کے ہاتھوں ہارتا ہے تو امام زمان کے مقابلے میں چلا آتا ہے. پتہ نہیں بات ہے, جب نفس کے ہاتھوں ہارتا ہے تو امام وقت, کیونکہ نفس اس کا کہتا ہے یہ کرو, امام زمان یہ کہتے ہیں یہ نہ کرو. اس جنگ میں اگر آپ غور کریے گا خدا کی قسم بعض اوقات نفس کو جو ذلیل کرتے ہیں نا وہ امام زمان تک پہنچتے ہیں. جب تک آپ نے اپنے نفس پر پہلا قدم نہیں رکھا دوسرا قدم آپ امام کی جانب نہیں بڑھا سکتے. یہ پہلا قدم اپنے آپ پر رکھنا پڑے گا, اپنے آپ پر. اور یہ جن کے اندر ہنر تھا ان کو دے. علی ابن یقطین کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب حضرت نے ملاقات نہیں کیا, اب ہمارے جیسا کوئی آدمی نہیں کیا مولا معاف کریے, نہیں جب حضرت نے فرمایا جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے میں راضی نہیں ہوں گا. اب یہاں دیکھیے نفس کے ساتھ جنگ ہے. علی ابن یقطین کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ ہے کہ ایک طرف حکم امام یہ ہے کہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے میں نہیں معاف کروں گا. اب کوئی اور ہو تو کہے مولا میں وزیر ہوں, میں عہدیدار ہوں, لیکن یہاں علی ابن یقطین جانتے ہیں کہ یہ نفس اگر امام کے مقابلے میں کھڑا کر دینا تو سب سے پہلے اس نفس کو ذلیل کرو تاکہ امام کے ساتھ جا سکو. لہذا گئے اور جانے کے بعد ابراہیم جمال سے کہا کہ مجھے معاف کرو. اس نے کہا معاف کر دے. کہا نہیں ایسے نہیں, میں اپنے رخسار زمین پہ رکھتا ہوں, تم میرے رخسار پہ پیر رکھو. کہا کیوں؟ کہ اس نفس کو ذلیل کرنا ہے, کیونکہ یہ نفس جب متکبر تھا نا تو تم سے نہیں ملا, ایک مرتبہ ذلیل ہو جائے گا تو اس کی سزا دے سکوں گا. یہ مرا بس. یہ کون آپ کو یہ کام کہاں سے ہوگا؟ ذکر الموت. یہ کیا کرے گا؟ یاد موت یمیت الشہوات. یہ جو شہوتیں ہوتی منصب کی, مقام کی, شہرت کی, دولت کی, یہ ذکر الموت انسان کو کیا کرے گا؟ بتائے گا کہ نہیں انسان تم اس نفس کے ہاتھوں نہ بھی. کوئی یہ کام ہے جو یاد کے مرحلے میں آنا ہے. دوسرا مرحلہ ذکر الموت کا کیا معلوم ہے؟ یقطع منابت الغفلہ. یہ جو غفلت کے پودے ہمارے وجود میں اگ جاتے ہیں نا, کوئی ہو نا جو اسے توڑے, کوئی ہو جو اسے آ کر کیا کرے؟ توڑے, ہمارے وجود سے نکال دے. اسی چیز کا نام یاد موت ہے. یہ جب انسان اتنا یاد کر لے, میں آپ کی خدمت میں بتاؤں, غفلتیں جب بڑھتی ہیں تو ہم بعض حقوق کی رعایت نہیں کرتے, ماں باپ کی نسبت غافل ہوتے ہیں, اولاد کی نسبت غافل ہوتے. کوئی ہو تو جو مجھے بتائے کہ ان غفلتوں سے تمہارے وجود کو نکالنا ہے. وہ یاد موت ہے. جب یہاں پر آپ آ جائیں گے تو یقطع منابت الغفلہ, غفلت کے جو پودے اگ چکے ہیں نا, یہ فقط ایک چیز آپ کے وجود سے نکال سکتی, وہ ذکر الموت ہے. جب انسان کو یاد آ جائے, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اگر کسی کو یاد آ جائے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے, خدا کی قسم یہ عجیب باور ہے, یہ عجیب یقین ہے. ایک مرتبہ اگر انسان اس بات کا یقین کر لے کہ مجھے جانا ہے, میں اس دنیا میں رہنے نہیں ہوں, کوئی بھی ہو, کسی بھی مرحلے پر ہو, زندگی کے کسی بھی حصے پہ ہو. یہ جو غفلتیں آتی ہیں نا, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں رہنا ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے, لیکن وہ غافل آدمی کو دیکھے نا, کچھ بھی بولتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. بے توجہ آدمی کیا کچھ نہیں کرتا. بے توجہ آدمی ہو سکتا ہے قبرستان میں ہنسے, ہو سکتا ہے میت کے پاس کھڑے ہو کے آپسی دنیاوی باتیں. یہ غافل آدمی نا, چونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی اس دنیا میں جانا ہے. یہ دوسرا کام غفلت کی نیند سے ہمیں اٹھاتا ہے. تیسرا کام جو یاد موت کا معلوم ہے کیا ہے؟ یحقر الدنیا. ذکر الموت دنیا کو تمہاری نگاہوں میں حقیر بنا دیتی ہے. ہماری نگاہوں میں دنیا بہت عظیم بنی ہے. دیکھیں, دنیا کا ہونا انسان کے لیے غلط نہیں ہے, دنیا کا نگاہوں میں بڑا ہونا غلط ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں. زیادہ پیسہ ہونا غلط نہیں ہے, پیسہ نگاہوں میں بڑا بن جائے یہ غلط ہے.
کہ شاید یہ مرحلہ طے کریے، پیسہ نگاہوں میں بڑا بن جائے، دولت نگاہوں میں بڑی بن جائے، منصب منصب بہت لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ منصب اس کی نگاہوں میں بڑا ہے تو کام خراب ہے، کیونکہ جو چیز بڑی ہوتی ہے ہمیشہ چھوٹی چیز کو اس پہ قربان کیا جاتا ہے، لیکن ہوتا ہے اگر آپ کی نگاہوں میں دین بڑا نہیں ہے، دنیا بڑی ہے، تو آپ کس کو قربان کریں گے؟ آپ ہمیشہ دنیا کو قربان کریں گے دین پر جب دنیا چھوٹی ہو، لیکن جب دین چھوٹا ہو تو پھر دنیا نہیں قربان ہوتی، دین قربان ہوتا ہے بیچارہ۔ ہر جگہ دین، یہ دین کیوں قربان ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں روزانہ دین کی قربانی ہوتی ہے، معلوم ہے؟ روزانہ دین کی قربانی ہوتی ہے۔ کیوں دین کی قربانی ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا ہم نہیں قربان کرنا چاہتے، اور پھر اس کے بعد حضرت سے ملاقات کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں، ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، عجیب واقعہ تھا۔ ایک شخص سے مشہور تھے کہ حضرت سے ملاقات کرنے کا شوق و اشتیاق ان کے دل میں بے پناہ تھا۔ ایک مرتبہ، اب یہ چونکہ یہ مرحلے ہیں، چونکہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ہمراہ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو اوتاد کہا جاتا ہے، جو امام زمان کے ارد و گرد و نواحی یہ خاص افراد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہت منصب اور بہت پیسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل کا پاک ہونا ضروری۔ اس طرح کے لوگ حضرت کے بارگاہ میں خدمت کرتے ہیں، اور ان کی آتا بعض لوگوں کو جو شفا ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں امام زمان کے ہاتھوں ملی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان اوتاد کے ہاتھوں امام زمان ماموریت دیتے اور ان کے ہاتھوں شفا ہوتی ہے۔ یہ صاحب، ان کی ایک دکان تھی بازار میں، حضرت کے خادموں میں کسی کا انتقال ہوا، حضرت کے وہ خاص خدام آئے ان کی دکان سے کافور وغیرہ خریدنے۔ اب جب حضرت کے غلاموں کو انہوں نے دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ ہمارے محلے کے نہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ ان لوگوں نے بتایا نہیں، کہا نہیں تمہیں قسم ہے، یہ ہے وہ ہے، تم لوگوں نے بتایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے، یہ چونکہ حضرت سے ملاقات کا بہت زیادہ اشتیاق رکھتے تھے، انہوں نے کہا مجھے حضرت سے ملا دو۔ انہوں نے کہا اجازت نہیں۔ انہوں نے ہزار واسطے دی، انہوں نے کہا چلو وہاں تک چلو، اگر مولا نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ عشق، ان کا ایک عشق ہے امام زمان سے ملنے کا، لیکن ابھی امام زمان ان کی نگاہوں میں بڑے نہیں ہیں۔ ساتھ گئے، دریا کے قریب پہنچے، وہ امام کے جو غلام تھے انہوں نے بسم اللہ کہا، پانی پہ رواں ہو گئے۔ ان سے بھی کہا کہ آپ بھی پڑھو، یہ بھی جوش میں تھے، انہوں نے بھی پڑھا، پانی پہ تیرنے لگے۔ درمیان راہ بارش ہونے لگی۔ اب جو بارش ہوئی تو ان کو یاد آیا ان کا صابن کا کاروبار تھا، انہوں نے کہا تو سب بھیگ جائے گا چھت پہ۔ کہاں جا رہے تھے؟ ملاقات کو جا رہے تھے امام کے۔ قسم خدا کی، اگر امام کی سمت جاؤ اور کچھ بھی یاد آ جائے تو اس کا مطلب ابھی عشق اس مرحلے پہ نہیں پہنچا ہے جس مرحلے پہ ابھی وہ عشق اس مرحلے پہ نہیں ہے نا۔ آپ کربلا کے شہداء کو دیکھیے، انہیں کچھ بھی نہیں یاد ہے سوائے حسین کے۔ آپ آگے شہداء کربلا کو کبھی دیکھیے، کوئی اگر زمین پر گرتا ہے تیر و تلوار کھا کے تو اس کے قریب جب جا کر پوچھا جاتا ہے کوئی وصیت ہے؟ کوئی وصیت نہیں، فقط اشارہ امام حسین کی طرف کرتے کہ جب تک زندہ رہے نا حسین پہ آنچ نہ آنے دینا، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ اپنی بیوی کے لیے، کسی کے لیے کوئی وصیت نہیں، فقط وصیت ہے سرکار سے۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، چونکہ ان کی نگاہوں میں حسین سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ وہاں سے پہنچے، بہرکیف حضرت کے خیمے کے قریب تک پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے کہا ہم حضرت اجازت لے کر آتے ہیں۔ حضرت ان لوگوں نے اجازت مانگا تھا، جملہ فرمایا کہ ردوہ فإنہ صابونی، لوٹاؤ دو اسے، ابھی ملاقات کے لائق نہیں ہوا ہے، ابھی اسے اپنے صابون کی فکر ہے۔ ہم لوگ بھی پتہ نہیں کس قدر اس طرح کے اپنے وجود میں مشغلات رکھتے ہیں۔ میں یہ واقعہ اس لیے نہیں پڑھوں کہ وہ آدمی کی توہین ہو، در حقیقت اپنے لیے پڑھ رہا ہوں کہ واقعی میرے وجود میں بھی حضرت بڑے ہیں، امام بڑے ہیں، دین بڑا ہے، یہ ابھی بھی میرا منصب بڑا ہے۔ یہ ذکر الموت کیا کرے گی؟ یحقر الدنیا، دنیا کو آپ کی نگاہوں میں کیا کر دے گی؟ حقیر کر دے گی۔ اور جب تک دنیا حقیر نہیں ہوئی تب تک انسان کربلا کا راہی نہیں بن سکتا۔
جب تک دنیا بڑی رہی ہے. آپ جا کر کبھی حضرت امیر کے اس خطبے کو پڑھیے جہاں حضرت نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا, اس بھائی کی خصوصیت بیان کرتے کرتے حضرت نے ایک جملہ فرمایا, کانا یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ. مولا فرماتے وہ میرا جو بھائی ہے نا وہ میری نگاہوں میں بہت بڑا ہے. مولا کیوں آپ کی نگاہوں میں بڑا ہے؟ چونکہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت چھوٹی ہے. دنیا اس کی نگاہوں میں, جو ہماری نگاہوں میں ابھی دنیا چھوٹی نہیں ہو پا رہی ہے. ہماری نگاہوں میں ہمارا منصب, ہمارا مال, ہماری شہرت, ہماری دولت, یہ اگر بڑی ہو گئی نا تو امام کے ساتھ آدمی نہیں چل سکتا. بس یاد موت آئے گی, مجھے بتائے گی کہ نہیں یہ دنیا ایک سایہ ہے, حقیقت میں وہ عالم آخرت ہے. اس دنیا کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے عالم آخرت. یہ دنیا بہت اچھی چیز ہے, اس دنیا کی مذمت نہ کریے. حتی روایت میں یہ دنیا بہترین چیز ہے آخرت کمانے کی, یہ بہترین فرصت ہے, یہ بہترین جگہ ہے جہاں سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. بس دنیا کو اگر وسیلے کی نگاہ سے دیکھیے تو پھر دنیا سے حسین چیز کوئی نہیں ہے. دنیا اگر منزل بن جائے تو دنیا سے بری چیز کوئی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کو کبھی آپ نے دیکھا؟ میں اگر اور آپ کو قریب کروں نا, آئینہ, یہ آئینہ جو آپ گھروں میں رکھتے ہیں, اس کو 2 مرحلے میں آپ کام کرتے ہیں. ایک مرتبہ بازار سے خریدنے جب جاتے ہیں تو وہاں اپنا چہرہ نہیں دیکھتے, وہاں پھر آئینہ دیکھتے ہیں, کہیں کریک تو نہیں ہے, کہیں اسکریچ تو نہیں ہے. بازار میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پر اپنا چہرہ نہیں دیکھتے کہ وہاں بال کنگھی نکالو اور بال سنوارنے لگے. وہاں پر آئینے کی پوری کوالٹی دیکھتے, کیسا آئینہ ہے, کہاں کا ہے, کون سی کمپنی ہے. تو وہ آئینہ خرید رہے ہوتے ہیں. لیکن جب گھر میں لاتے ہیں تو گھر میں دیکھتے آئینے کو ہیں, لیکن پھر بھی آئینے کی جانب توجہ نہیں ہوتی, پوری توجہ اس چہرے پہ ہوتی ہے. پتہ نہیں بات واضح؟ دنیا میں بھی اگر نگاہ آئینے کی وہ نگاہ بن گئی جو بازاروں کی ہے تو دنیا منزل بن جائے گی, لیکن اگر گھر والی نگاہ بن گئی تو دنیا آئینے کی طرح فقط وسیلہ ہے, تمہارا چہرہ دکھانے کا ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ انسان اگر سمجھ جائے کہ میں اس دنیا کو دیکھتا کس نگاہ سے ہوں, دنیا کے ذریعے دیکھتا ہوں یا دنیا کو دیکھتا ہوں. اگر دنیا کے ذریعے دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے کامیاب آدمی کوئی نہیں. یہ ذریعہ ہے, یہ بہترین جگہ ہے جہاں سے آپ اپنے لیے, حتی روایت میں بعضوں نے کہا کہ ہم موت کی تمنا کریں, اہل بیت نے منع فرمایا, کہا نہیں, تمنا کرنے کی کیا ضرورت ہے, دنیا بہتر. وہاں پر حضرت نے ایک جملہ فرمایا, الہی امرنی اذا کان عمری بذلۃ فی طاعتک. میرے اللہ مجھے حیات دے, خوب زندگی دے. کب تک؟ اذا کان عمری بذلۃ فی طاعتک, جب یہ میری زندگی تیری اطاعت میں گزرے. وَإِذَا كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ, لیکن جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پھر تو اس دنیا سے چلا ہی جانا بہتر ہے نا. میرا ریموٹ کس کے ہاتھوں میں آ جائے؟ شیطان کے ہاتھوں میں. اب وہ جہاں چاہے لے جائے تو اس کے بعد تو یہ زندگی عذاب ہے. لیکن جب تک اطاعت خدا میں ہے, آپ اس دنیا ہی میں تو ہیں جو ذکر حسین سنتے ہیں, اس دنیا ہی میں تو ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں, اسی دنیا میں تو رہ کے آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. بہت بڑی حسین جگہ ہے, لیکن یہ حسین جگہ مقصد نہ بنے, منزل نہ بنے. یہ کون بتائے گا آپ کو؟ ذکر الموت. ذکر الموت کی ایک نشانی اور آپ کو بتاؤں, ذکر الموت یطفئ نار الحرص. ذکر الموت کا یاد موت, یہ دیکھیں یہ تعویذ سے کام نہیں ہونے والا کہ کل کے دن سے مجھے جو ہے حرص نہ رہ جائے, مجھے دنیا بری لگنے لگے, پست لگنے لگے, میں اپنے نفس کو موت دے دوں. یہ سب کام یاد موت سے ہوگا. ذکر الموت یطفئ نار الحرص. یاد موت کیا کرے گا معلوم ہے؟ آپ کے اندر جو, میرے اندر جو حرص کی آگ جلی ہوئی ہے نا, اس آگ کو بجھانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یاد موت ہے. ہوتے ہر آگ کو ہر کوئی نہیں بجھا پاتا. حرص کی آگ, آپ دیکھیے یہ بڑی خطرناک آگ ہے. اس آگ نے کیا کچھ نہیں کیا. حریص آدمی, بعض اوقات ہماری زندگی صرف اس وجہ سے تباہ ہے کہ ہمارے وجود کے اندر حرص ہے.
वरना अगर क़नाअत हो जाए हमारी ज़िंदगी में तो बहुत ईजी हो जाए। आप देखिए ज़िंदगी, बाज़ लोग सोचते हैं कि बड़ा पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, ऐसा होता नहीं। आपकी ज़िंदगी में क़नाअत कितनी है, इससे आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान आता है। तो जो फरमा रहे हमारी ज़िंदगियों में आज बहुत सा प्रॉब्लम हमारे पास। मैं एक जगह पे अर्ज़ कर रहा था कि हम वो लोग हैं, यानी मैं अपने बारे में कहूँ, आपके बारे में ना कहूँ, वो बेवकूफ़ इंसान हूँ जो मौजूदा नेमतों से इस्तिफ़ादा नहीं कर पाता आइंदा नेमतों की हिर्स की वजह से। अभी जो मेरी ज़िंदगी में नेमतें हैं इससे मैं फ़ायदे ही नहीं उठा पा रहा हूँ। वो मिल जाए, वो अभी जो है आपके पास, उससे कितना फ़ायदा उठाया आपने। अभी जो ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरा घर, मेरी लाइफ स्टाइल, इस ज़िंदगी से कौन सा आपने फ़ायदा उठाया। ये आइंदा वो करना है, ये करना है। हत्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वाक़ई आप, हत्ता हम लोग बच्चों के फ्यूचर के लिए कभी क्या करते हैं, बेनता बहुत अच्छी काम, लेकिन बच्चों का फ्यूचर बनाने के चक्कर में बच्चों का प्रेजेंट ख़राब नहीं किया जाता। अभी आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, अभी वो हक़ के पदरी कब अदा होगा, कब कितनी देर आप अपने बच्चों के साथ बैठते हो। हमारा ज़माना ये हो गया है कि हमारे पास, किसी के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ रहने का, और जब बच्चों के साथ हम आप नहीं रह पाते तो हमारे बच्चे मोबाइल के हवाले। फिर हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दोस्त उसका मोबाइल है, चूँकि माँ बाप उनके फ्यूचर के चक्कर में लगे हुए हैं कि 8 घंटा काम करता हूँ, अगर 12 घंटा काम करूँगा तो कल मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं कि आज ये बच्चा जो छोटा है ना, ये रुका नहीं रहेगा कि हमारे अब्बा खूब कमा ले तो मैं बड़ा होऊंगा, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो जो फरमाने, इसकी उम्र के इस हिस्से का कौन जवाब देगा। वो बच्चा रुका रहेगा कि नहीं, अभी अब्बा हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं और खूब कर ले तो उसके बाद मैं बड़ा होऊंगा, नहीं। उसकी उम्र है, वो आज 8 साल का, जब तक आप कमा के आओगे तब तक वो 20 साल का है। वो ज़िंदगी का हिस्सा जहाँ एक बाप की ज़रूरत थी, उसे दोस्त बनकर वो हिस्सा कहाँ गया। ये हमारी ज़िंदगी को कहाँ पहुँचा, ये हिर्स है, ये हिर्स ने हमें यहाँ तक पहुँचा। हमारी ज़िंदगी बहुत इत्मीनान से गुजर सकती थी, हमारी ज़रूरतें हमने बढ़ाई हैं। तो जो फरमा रहे हैं, ये ऐसा नहीं था। लिहाजा अब कोई चीज़ हो जो मुझे क्या करे, याद दिलाए ना कि मैं इस दुनिया में रहने नहीं आया हूँ, मुझे चला जाना है। आप देखें किराए के मकान में जो है ना, आदमी काम भर कील लगाता, उससे ज़्यादा कील भी नहीं लगाता। तो जो है जितना काम है, आप कोई किराए के मकान में रहे, उसको बताइए कि वाली खिड़की ऐसे बदलवा लो, वो दरवाज़ा ऐसे बदलवा लो, वहाँ टाइल्स लगाओ। मौलाना बेवकूफ़ हो गए, 11 महीने बाद हमको छोड़ना है, यहाँ टाइल्स लगवा लो, यहाँ दरवाज़ा लगा लो, गुजर जाएगा। और ये दुनिया जिसमें 11 महीने का आपको यकीन होता है, वहाँ आप कहते हो गुजर जाएगा। इस ज़िंदगी का जिसका कल का पता नहीं है, वहाँ इतनी हिर्स है। और करिए खुदा की कसम, कहाँ पर आदमी की ज़िंदगी जा रही है। ये किराए का मकान कम से कम 11 महीने की गारंटी तो है, लेकिन मेरी और आपकी ज़िंदगी की कौन सी गारंटी। इसके लिए मरे जाते हैं कभी को। और मैं अर्ज़ करूँ, मैं आपकी खिदमत, मैंने हत्ता आपको मेहनत करने से बता रहा हूँ कि रुका, लेकिन ज़िंदगी ऐसी ना हो जाए कि हम एक चीज़ को सही करने जाएं, 1000 चीज़ ख़राब हो जाए। हमारी ज़िंदगी में आज जो हो रहा है, हम एक दरवाज़ा सही करते हैं, हज़ारों दीवारें टूट जाती हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा देना चाहता हूँ, लेकिन रिश्तों के दीवारों को गिराना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। ये बच्चे आपसे कनेक्ट कब होंगे, एक दिन चाहिए ना। ये आज के ज़माने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग एक छत के नीचे रह के आपस में कनेक्ट नहीं हैं। खुदा ना करे ज़िंदगी में वो वक्त आए कि जब इस तरह का कनेक्शन टूट जाए। ये कौन सी चीज़ है, बहुत से प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये हिर्स है। ये हिर्स है। ज़िंदगी अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों, अपने अहल व अयाल के साथ बहुत अहम और कम में बड़ी खुशी के साथ गुजारी जा सकती है। आप गुज़िश्ता लोगों की पूरी ज़िंदगी को उठाकर देख लीजिए, उस ज़िंदगी को कितनी हुस्न खूबी के साथ, कितने रिश्तों के साथ निभाया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ एक दौड़ सी मची हुई है। अब कोई चीज़ अगर हमें खामोश करा सकती है तो वो ज़िक्रुल मौत है, उसके अलावा हमारा कोई इलाज नहीं बचा। जिस दिन हम यकीन कर लें कि हमें इस दुनिया से जाना है, फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि इस दुनिया में बस उतनी ज़रूरतें होती हैं
جن ضرورتوں سے دنیا گزر جائے، نہ یہ کہ اس دنیا کو اس طرح بسائیں کہ ایسا لگے کہ ہمیں موت ہی نہیں آنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وقت تمام ہو گیا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس حدیث کو مکمل کر دوں۔ ذکر الموت یقوی القلب بمواعد اللہ۔ یاد موت ایک چیز اور کیا کرتی معلوم ہے؟ جو وعدہ الہی ہے نا، وہ وعدہ الہی آپ کے دل میں مضبوط کر دیتی ہے۔ ابھی ہم کو کوئی بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک گلاس پانی پلایا تو آپ کو اتنا ثواب، تو ہم اندر سے مسکراتے ہیں، ایک گلاس پانی میں اتنا کیسے ثواب ملتا ہے؟ کیونکہ وہ جو وعدہ الہی ہے اس کا یقین نہیں آتا۔ ہمیں بینکوں کے وعدوں کا یقین ہے، ہمیں خدا کے وعدے کا یقین نہیں ہے۔ روایت میں کہ اگر کوئی یہ جملہ کہے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ اب یہاں پر تھوڑا سے روایت سمجھنے کی، شہدائے کربلا کے آپ برابر نہیں ہو سکتے، کوئی نہیں برابر ہو سکتا۔ روایت میں اولین سے لے کے آخرین تک شہدائے کربلا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن روایت کہتے اگر یہ جملہ تم کہتے ہو یا لیتنی کنت معکم، تو اللہ وہ ثواب دے گا جو شہدائے کربلا کا ہے۔ اگر یہ اس پہ یقین نہیں ہم کو، میں غریب کے ساتھ اگر آپ نے ایک نیک کام کیا تو اللہ یہ ثواب دے گا، آپ نے بھائی کے ساتھ یہ کیا، ماں کے ساتھ کیا، باپ، یہ کیوں دل قوی نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ہم دنیا ہی میں نا، ہم کو تو دنیا میں آپ اجر بتاؤ کہ ابھی 2 رکعت نماز پڑھے، پیسہ کہاں ہے؟ سیدھا حساب۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ابھی ہم کو آپ یہاں بتائیے کہ ہم نے زیارت عاشورہ پڑھا، نیچے مصلی کے نیچے سے پیسہ نکلنا چاہیے، 40 دن تک اگر پڑھا کام نہیں ہوا تو 41ویں دن زیارت عاشورہ بند۔ خدا کی قسم یہ کیوں ہو رہا ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہمارا دل وعدہ الہی کی نسبت قوی نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو نظری میں نہیں رکھے کہ جس خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا، وہ خلف وعدہ نہیں کرتا۔ خلف وعدہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو لئیم ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ لئیم ہے اور نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے وعدہ خلافی۔ اس نے اگر وعدہ کیا ہے، یہ یاد موت آپ کو لے جائے گی یہاں تک، یقوی القلب بمواعد اللہ۔ اور خدا کی قسم کسی کا دل اگر وعدہ الہی کو لے کر کیا ہو جائے، یقینی ہو جائے، پھر آپ دیکھیے وہ آخرت کے کام کرنے میں گھبراتا نہیں ہے، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ ایک ایک لمحہ پتہ رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا ہے، پوری دنیا میرے احسان کو بھول جائے، میرے بھائی کو یاد نہ ہو، میرے بیٹے کو یاد نہ ہو، میرے رشتہ داروں کو یاد نہ ہو، فرق نہیں پڑتا، لیکن میں نے جب کیا ہے تو میرے خدا نے مجھے اس کا اجر ضرور دینا۔ یہ ایک مطلب پھر شکوے بھی ختم ہو جاتے ہیں، معلوم ہے؟ پھر آپ کبھی شکوہ نہیں کرتے بھائی کے ساتھ اتنا کیا، انہوں نے کیا کیا، نہ کریں، مجھ سے ان سے مطلب نہیں، مجھے ان سے اجر نہیں لینا تھا، فلاں صاحب کو ہم نے دیا وہ سلام نہیں کرتے، نہ کریں، فرق نہیں پڑتا، ان سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ مجھے جو اجر دے گا وہ کون دے گا؟ میرا خدا۔ بس یہ یاد موت کا اپنا، اور یہ موت جس کو یاد نہیں ہوتی ہے وہ آتے ہیں اہل بیت کے مقابلے میں۔ میں بس یہیں پہ ختم کروں، جنہیں موت یاد ہونا وہ اہل بیت کا دامن چھوڑتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک ایک مرحلے میں جو ہمارے کام آئیں گے وہ یہی ہیں۔ جنہیں موت یاد نہ ہو وہ اہل بیت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ جنہیں قیامت، قبر، برزخ، حشر، نشر، ان کی سختیاں یاد ہونا، وہ علی سے کہتے مولا آپ کا دامن کیسے چھوڑ دیں؟ کیونکہ اگر آپ کا دامن چھوٹ گیا تو ہم تو برباد ہو گئے، پھر نہ ہمارا قبر میں کوئی سہارا رہا، نہ حشر میں، نہ نشر میں۔ لیکن جو دنیا پرست لوگ تھے انہوں نے آ کر اسی دروازے پہ آگ لگائی۔ بس عزیزو، مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دنیا پرستوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا۔ آپ کبھی غور کر سکتے ہیں، جس گھر سے صرف روٹیاں گئی ہوں اسی گھر پہ آگ لگا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں تمام لوگوں کے لیے دعا ہوتی تھی، اللہ اکبر، تمام لوگوں کے لیے دعا ہوتی تھی۔ بیٹا کہتا تھا میری ماں آپ نے پوری رات عبادت کی لیکن کچھ اپنے لیے نہیں مانگا، تو فرماتی تھی الجار ثم الدار، میرے لال
پہلے پڑوسی ہوتے ہیں پھر گھر ہوتا ہے، لیکن اللہ اللہ جب آگ و لکڑیاں لا کر زہرا کے دروازے پہ رکھ دی گئی، روایت کہتی بی بی سلام اللہ علیہا دروازے پر آئیں، ایک جملہ فرمایا، کون ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ کہا علی کو باہر نکالو وگرنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک ماں کی بے کسی ہے، ایک ماں کی بے کسی ہے، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان ملاجین نے کہا ہاں ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ارباب اعضا جانتے ہو کیا ہوا؟ گھر میں آگ لگا دی گئی۔ اللہ اللہ۔ جلتا ہوا دروازہ، نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ علماء فرماتے دروازے کی کیل آ کر بی بی سلام اللہ علیہ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد جو روایت کا جملہ معلوم ہے کیا ہے؟ اب یہ دروازہ گرا ہے بی بی کے اوپر اور یہ ملائین دروازے پہ پیر رکھ رکھ کے اس طرف جاتے تھے۔ اجروں کو بلا خدا کی قسم ایک آواز دی، یا فضا خذینی، فضا آ کر زہرا کو سنبھال لے، چونکہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس عزیز و فضا آ گئی، لیکن اب اس کے بعد زہرا کو ہوش نہ رہا۔ ہاں عزیز و جب ہوش آیا تو ایک آواز دی، یا فضا این ابو الحسن، فضا اتنا بتاؤ علی کہاں ہے؟ کبھی بھی مولا کو یہ ظالمین ارے مسجد لے کر گئے، بس ارباب اعضا ابا کو سنبھالا، بچوں کے ہاتھ پکڑے، مسجد کی سمت نکل آئی۔ اب جو منظر زہرا نے دیکھا کہ علی ہے، سر جھکائے بیٹھے ہیں ننگی تلواروں کے درمیان۔ ایک مرتبہ بی بی نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا، جناب سلمان کو مولا نے بھیجا، اے سلمان جا کے زہرا سے کہو بددعا نہ کریں گی۔ بس عزیزو جب جناب سلمان نے آ کر کہا نا کہ ایک جملہ فرمایا، یہ سلمان دیکھتے نہیں یہ لوگ میرے علی کو قتل کر دیں گے۔ بس عزیزو اب اس کے بعد علی کو لے کر گھر تک آئیں، مجھے نہیں پتا کس حالت میں آئی ہے، چونکہ آپ سب جانتے علی جیسا غیرت دار شوہر ہو، زہرائے مرضیہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھے چلی آ رہی ہے۔ بس ارباب اعضا جب گھر میں آ گئی نا، بس ایک جملہ شہزادی کی بارگاہ میں کہوں گا، اے بی بی ایک امام کو بچا کر آپ لے کر آ گئی، ارے ذرا کربلا میں آ جائیے۔ وہ شمر جالسن علی صدر الحسین، ارے شمر حسین کے سینے میں بیٹھا ہے۔ بہن خیمے سے نکل کر آ کر کہتی، اے پسر ساتھ، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجا یاشی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار اللہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ بار اللہ ہمارے رزق اور ہمارے تمام معنوی ارزاق میں برکت عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمع فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شگفتہ بنت فاروق حیدر، مرحوم ذوالفقار حیدر ابن حسن اطہر، مرحوم حسن اطہر ابن محمد اسحاق صاحبان کی روح کو